من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اسلامی دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، عام طور پر انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے کو ہم بچپن کہتے ہیں اور دوسرے مرحلے کو جوانی کا نام دیا جاتا ہے اور تیسرے مرحلے کو بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ بالعموم اکثر انسان ان تینوں مراحل سے ہو کر گزرتے ہیں اور ہر مرحلے کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور اس کی اپنی پہچان ہے، حالات ہیں، لیکن انسان جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی جسمانی، دماغی اور ساری صلاحیتیں پروان چڑھنے لگتی ہیں اور اس کی یہ صلاحیتیں بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مرحلے کو پہنچ جاتی ہیں کہ وہ مکمل ہو جاتی ہیں، جسے ہم جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی یہ ساری صلاحیتیں مکمل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ انسان جس حالت میں دنیا میں آیا تھا اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کو پھر سے گویا کہ بچپن کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن دونوں مرحلوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سارے خاندان کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلائے، اس کی دیکھ ریکھ کرے اور اس کی خدمت کرے۔ لیکن جب انسان بڑھاپے کے ذریعے سے اس کیفیت، اس حالت کو پہنچتا ہے تو خاندان کے افراد اور اس کی اولاد کی توجہ اس کی طرف سے کم ہونے لگتی ہے۔ اور بالخصوص موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں، جبکہ ہمارا تعلیمی سسٹم اور نظام اور رہن سہن یہ سب کچھ مغربی تہذیب پر منحصر ہے، ان حالات میں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے بزرگ اور بوڑھے افراد ہیں ان کی جانب توجہ ہماری اور کم ہوتی جا رہی ہے، اور اتنی زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے کہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر حکومتوں کو اولڈ ایج ہوم کے نام سے جہاں ان
سن رسیدہ اور بزرگ لوگوں کو رکھا جا سکے، ان کی کیئر کی جا سکے، ان کی دیکھ ریکھ کی جا سکے، ایسے اولڈ ایج ہوم کثرت سے بنائے جا رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان گھروں میں یہ کہہ کر چھوڑ آتی ہے کہ یہ ہمارے رشتے دور کے رشتے دار ہیں، جبکہ وہ سگے والدین ہوتے ہیں۔ اولاد یہ تک بتانا نہیں چاہتی ہے کہ وہ ان والدین کی اولاد ہے اور یہ اس کے بزرگ والدین ہیں۔ اور یہ صرف غیر اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، اسلامی ممالک میں بھی یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ الا ماشاء اللہ ایک آدھ حکومت ہے جو سختی سے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے یا کرنے کی اس نے ٹھان لی ہے۔ بعض ممالک نے اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے جائے، اس کے لیے 3 سال قید بمشقت کی سزا سنائی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہمارے بزرگ ہیں، اور بالخصوص بزرگوں میں جو ہمارے ماں باپ ہیں، جن پر ہمارا وجود اللہ رب العزت کے بعد منحصر ہے، اور جنہوں نے ہماری پیدائش کی خاطر اپنی زندگی میں بہت سارے خطرات مول لیے ہیں، نقصان اٹھائے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے تو عالمی سطح پر 1 اکتوبر کو، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، نومبر سے پہلے 1 اکتوبر کو بزرگوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکچر ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کے ان بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، ان کی جانب توجہ دینی چاہیے، اور ان کے بھی جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ ادا کیے جانے چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے سال میں 1 دن ان کی محبت کے لیے یا ان سے محبت کے اظہار کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کافی ہے؟ یہ بالکل ناکافی ہے کہ ہم سال میں صرف 1 دن بزرگوں کا دن منا لیں اور بات ختم ہو جائے۔ اور مادہ پرست دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ جس شخص سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے، ہمیں اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے حقوق ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر ان سے کوئی فائدہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہ بزرگ والدین ہمارا قیمتی اثاثہ اور قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس زندگی کے لمبے تجربات ہیں، ان کے دل و دماغ میں کئی عہد کی تاریخ محفوظ ہے، اور ہر طرح کے آسان اور مشکل اور سخت سے سختر حالات سے یہ گزر کے اس مرحلے کو پہنچے۔ اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ان کے تجربات سے، ان کے مشوروں سے کیا کرے؟ فائدہ اٹھائے۔ یہ بیکار لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، یہ کام کی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو ان کے پاس، پھر بھی ہماری شریعت نے سخت ترین اسلوب اور لہجے میں ایسی ہدایات قرآن میں ذکر کی ہیں جن کے سلسلے میں اس سے پہلے والے کئی خطبوں سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ بوڑھے بزرگ والدین کے تئیں اولاد کی
کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، ان کے حقوق کیا ہے، اس سلسلے میں نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر اولاد ان بوڑھے والدین کی قدر نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا نقصان کیا ہے، اور میں کہوں کہ اس کی سزا دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا رکھی ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا رکھی ہے، آج کچھ اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی، ان کی ناقدری یہ حرام ہے، کسی بھی صورت میں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ معمولی جرم نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین جرم ہے۔ آئیے کتنا بڑا جرم ہے میں آپ کو یاد دلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ اور جرم نہ بتلاؤں؟ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، تو کہا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بلیغ اسلوب میں کہا، الا انبئکم، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ آپ نے اس کو دہرایا تاکہ سننے والے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کے اس پر عمل بھی کیا کریں۔ کہا کہ سب سے بڑا گناہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے کیا ہے وہ؟ قال الاشراک باللہ، پہلا جرم جو سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ عبادت یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور انسان یہ اللہ کا حق کسی مخلوق کو دے دے، کسی نبی کو دے دے، کسی ولی کو دے دے، کسی بزرگ کو دے دے، کسی درخت، حجر، شجر، کسی بھی مخلوق کو دے دے، تو اس سے بدترین کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ کہا ایک تو یہ بڑا گناہ ہے، اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں کی جتنی بھی کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں، سر فہرست جو گناہ ہے ان میں سے شرک اور یہ والدین کی نافرمانی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے جو اس طرح کے جرم میں مبتلا ہے۔ اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی جائز، باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، ممنوع ہے۔ اس کے باوجود خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی مت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ مائیں کمزور دل ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، اولاد جب چاہتی ہے ان کو جھڑک دیتی ہے اور ان کی بات کو نہیں مانتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ علماء نے اس سلسلے میں لکھی ہے کہ چونکہ ماں کا حق خدمت، میں نے اسی منبر سے ذکر کیا تھا کہ ماں کا حق خدمت باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اور کیوں زیادہ ہے یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو دھیان رکھنا،
ماؤں کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات دیکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق کی جو شخص پامالی کرتا ہے اسے دنیا میں کیسی سزا سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال ملعون من سب اباہ ملعون من سب امہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملعون ہے، قابل لعنت ہے، ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایسے شخص کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جس نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا اور عام حالات میں بد دعا نہیں کی کسی کے لیے، وہ رسول نبی رحمت کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور کہا جو شخص اپنی ماں کو گالیاں دے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ مسلمانوں کی پریشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، مسائل دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں، شکوہ ہے اور شکایت ہے ہمیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کے جو اسباب ہیں اور جو اس کی رحمت نازل ہونے کے دروازے ہیں، اس مسلم سماج اور معاشرے میں بہت سارے افراد نے یہ رحمت کے دروازے اپنے اوپر بند کیے ہوئے، ماں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ گالیوں ہی تک بات ہو تو اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے۔ آخر ہمارے نوجوانوں کو، اس نئی نسل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حال ہے۔ رحمت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ کیا ہے رحمت سے محرومی کی؟ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ماں باپ یہ اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم انہیں زحمت سمجھتے ہیں، یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے ہمارے لیے۔ والدین، ہمارے بزرگ والدین ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جو شخص اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، اس کو گالیاں دے، برا بھلا کہ وہ دنیا میں رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے والدین کو برا بھلا کہنا۔ والدین کو گالیاں دینے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو انسان براہ راست ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں اور پلٹ کر اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس سے کہ ہمارے والدین کو دوسرے لوگ گالیاں دیں اور ہم اس کا سبب بن جائیں، ہماری وجہ سے ان پر گالیاں پڑ رہی ہوں۔ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی سارے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آئیے اور کیا سزا ہو سکتی ہے والدین کی ناقدری کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میرے سامنے ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی و حقوق الوالدین۔ دو جرم، دو گناہ ایسے ہیں اللہ رب العزت دنیا میں ان کی سزا جلدی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بالعموم جو ہماری غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو آخرت میں سزا دینے کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اپنی غلطیوں سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے۔ لیکن کہا کہ دو گناہ، دو جرم ایسے ہیں
جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ البغی و حقوق الوالدین، زیادتی، ظلم۔ اس کے سلسلے میں مستقل خطبہ دے چکا ہوں کہ یہ بھی معمولی جرم نہیں ہے۔ واتق دعوت المظلوم، مظلوموں کی آہ سے بچنا چاہیے لوگوں کو۔ اور کہا والدین کی نافرمانی، اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ دو دروازے ایسے ہیں، گناہوں کے دو دروازے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان دونوں گناہوں کی سزا انسان کو دیتا ہے۔ اور ایک تیسری روایت ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو آخرت تک کے لیے اس کی سزا یا جزا دینے کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا ہے۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ البغی و حقوق الوالدین، ظلم، زیادتی، والدین کی نافرمانی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اولاد کو ہوش میں آنا چاہیے، ہماری نئی نسل کو عقل کے ناخون لینا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے والدین کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور اس کے عذاب کے مستحق تو اپنے آپ کو نہیں بنا رہے ہیں۔ اور آئیے والدین کی ناقدری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے یہ گناہ، یہ جرم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رغم انف رغم ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں شخص کی ناک خاک آلود ہو، اور شارحین لکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ذلیل ہو، ایسا شخص خار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو پامال کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے اتنا بدبخت جس کی عزت اور آبرو دنیا میں پامال ہو جائے؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں ایک کو یا دونوں کو پایا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، تو ایسے شخص سے بڑا ذلیل اور خار اور بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے ماں باپ موجود ہیں، زندہ ہیں، قدر کرنی چاہیے۔ آپ کی جنت اور آپ کی جہنم یہ آپ کے والدین ہیں، اگر ان کے حقوق ادا کریں گے تو آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور اگر حقوق کو پامال کریں گے تو جہنم آپ کا مقدر ہوگی۔ آئیے اور کیا سزا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دعائیں وہ کون کون سی ہیں جو قبول ہوتی ہیں؟ آئیے سنیے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ہے۔ مظلوم کی دعا بد دعا ہوتی ہے۔ ظالم کے حق میں مظلوم جو بد دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوموں کی آہیں اور ان کی بد دعائیں بیکار نہیں جاتی ہیں، ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اور مسافر جب تک سفر کی حالت میں ہے، بشرطے کہ اس کا سفر کسی اچھے کام کے لیے ہو، حرام کام کے لیے نہ ہو، ناجائز کام کے لیے اس کا سفر نہ ہو، جائز کام کے لیے سفر کر رہا ہے، اگر وہ حالت سفر میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری دعا کیا ہے؟ دعوت الوالد علی ولدہ، باپ
اپنی اولاد پر جو دعا کرتا ہے اس کے خلاف باپ اپنی اولاد کے لیے جو بد دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ بالعموم والدین اتنے رحم دل ہوتے ہیں، عام طور سے اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی اولاد والدین پر اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ستاتی ہے، اتنا تنگ کرتی ہے کہ آخر کار ان کے منہ سے بد دعا نکل ہی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسی اولاد کو دنیا میں کامیاب نہ کرے۔ مائیں اپنی بچیوں کو بد دعا کر دیتی ہیں، باپ اپنے بیٹوں پر بد دعا کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہوتی۔ میں اپنی بد دعا کا اثر بیٹے کی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، ناکامیوں پر ناکامیاں اس کے نصیب میں آ رہی ہیں۔ ماں شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ کاش کہ میں نے اپنی بیٹی کو بد دعا نہ دی ہوتی، بیٹی کی زندگی میں دکھوں کے علاوہ پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میری بد دعا کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، کچھ بھی حالات ہو جائیں، لیکن آپ کے منہ سے اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلنی چاہیے۔ آئیے دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدعوا علی انفسکم، اپنی ذات کے لیے بد دعا مت کرو۔ کبھی کبھی انسان زیادہ طیش میں آتا ہے، زیادہ غصے میں آتا ہے، اور قضاء و قدر پر ناراض ہوتا ہے تو اپنے لیے بھی بد دعا کر لیتا ہے۔ اس کی بھی ممانعت آئی ہے، اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی، اور کس کے لیے نہیں کرنی؟ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعا مت کرنا۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ، اور جو تمہارے خدمتگار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، ان کے حق میں بھی بد دعا مت کرنا۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے سلسلے میں بھی بد دعا نہ کرنا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہ میرا مال ہلاک ہو جائے، میرا مال برباد ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، اس طرح سے بد دعا نہیں کرنی ہے۔ تو والدین اولاد کے حق میں جو بد دعا کرتے ہیں وہ بھی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو والدین کو اپنی اولاد کے حق میں بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، حالات کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہیں دوسری طرف اولاد کی ذمہ داری کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دے، والدین کو اتنا نہ ستائے، اتنا تنگ نہ کرے کہ والدین نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ سے کوئی آہ اپنے بیٹے اپنے بیٹی کے تعلق سے نکل جائے۔ یہ اولاد کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور آئیے کیا سزا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں، آخرت میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ، افراد ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تین قسم کے افراد ہیں، کون کون ہیں؟ کہا العاق لوالدیہ، سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جنت سے محروم ہوگا ایسا شخص۔ دوسرا شخص ہے المرأۃ المترجلۃ المتشبہۃ بالرجال، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کا لباس پہنتی ہے اور بہت سارے امور میں مردوں کی طرح سے رہتی ہے، یہ بھی جنت کی مستحق نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص ہے الدیوث، وہ شخص جو اپنے اہل خانہ گھر والوں کے سلسلے میں جس کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی، گھر کے لوگ بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، زنا کے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا دل، اس کا ضمیر
بلامت نہیں کرتا ہے، ان کو نصیحت نہیں کرتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کچھ سزائیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ان نوجوانوں کے لیے اور ایسے افراد کے لیے ذکر فرمائی ہیں جو والدین کی خدمت، ان کی دیکھ ریکھ، ان کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں اور والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا ابغونی الضعفاء۔ ہمارا مزاج، ہمارا دماغ یا مادہ پرستی اس قدر ہمارے اوپر غالب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے، جو معذور افراد ہیں اور جو بچے ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں اور دوسرے کمزور افراد ہیں، یہ ہمارے سماج کے لیے کیا ہے؟ بوجھ ہے، انہیں معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج کا مادہ پرستی پر مبنی دماغ یہی سوچتا ہے اور اسی لیے کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے سنیے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، اس نے اپنے صحابہ سے کہا ابغونی الضعفاء، کمزور لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ، تلاش کرو کون کمزور ہے۔ فائدہ کیا ہے ان کمزور لوگوں کا سماج اور معاشرے کے؟ کیا فائدہ ہے؟ ان سے ہم کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب ہے یہ لوگ؟ اللہ کے رسول نے آگے بیان فرمایا کیوں میرے پاس لے کر آؤ؟ تاکہ میں ایسے افراد کا حق ادا کر سکوں، ان کی دیکھ ریکھ کر سکوں، ان کو کھلا سکوں، ان کو پلا سکوں، ان کی ضرورت پوری کر سکوں۔ میرے سامنے لاؤ ایسے افراد کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِالضُّعَفَائِكُمْ، تمہاری جو مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوتی ہے بہت دفعہ، وہ انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ آپ اگر ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، تو یہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور ان کی دعاؤں میں جو اخلاص ہوگا وہ آپ کی دعاؤں میں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کمزور ہے تو اس کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، اس کی کفالت، اس کا خرچہ بند کرو، نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کسی کی کفالت کرتے ہیں تو مدد آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے جو روزی آپ کو مل رہی ہو وہ اسی شخص کی کفالت کی وجہ سے آپ کو روزی مل رہی ہو، اس کی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ کہا تمہیں جو مدد آتی ہے اللہ کی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور کیا آتا ہے؟ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ انہی بوڑھے اور کمزور اور ناتواں لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سماج کے ان کمزور افراد کی اور بالخصوص کمزور والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔